فضل دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ ایک حرف کے بدلے اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں پر کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے کہ ایک کے بدلے 10. اور الف لام، الف مثال کے طور پر الف ہی استعمال کر لیجیے تو الف میں 3 حروف ہیں، الف، یا اور فا، یہ 3 ملا کے مکمل الف استعمال ہوتے ہیں. تو اب بتائیں نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم اللہ کا شکریہ جتنا بھی ادا کریں نا پھر بھی کم ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا خوش ہوتا ہے. جو بندہ اللہ کی ذکر سننے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر آپ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر ہم بھی کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کیسے کر رہے ہیں؟ تو پیاری اسلام بھائیوں، بھلے آپ زبان پہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہلکے ذکر ہے، لیکن میزان عمل پہ وہ ذکر قیامت کے دن کام آ جائے. وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ اللہ کے ذکر نہیں تو اور کیا ہے؟ الحمدللہ. یہ اللہ کے ذکروں میں سے ایک ذکر ہے اور اللہ کے پاک نام بھی ہے. سبحان یہ اللہ وحدہ لا شریک کا نام ہے. اور الحمدللہ تمام تعریف اس رب کے لیے. تو الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے فرش پہ یعنی زمین پہ رہ کر جب اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے اور پھر اس پر جو ہے بہتر بدلہ، بہتر نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور یہاں تک کہ نیکیاں تو عطا ہی فرماتا ہے، ساتھ میں اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیں کتنے خوش نصیب ہم آپ ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے آج یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب لوگ کے حاضری کو قبول فرما اور مولا تو اپنی بارگاہ میں ہم سب لوگ کو ذکر کرنے والا بنا دے اور ذکر کی برکت سے مولا ہم سب لوگ کے رزق میں برکت عطا فرما. حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک پاک پروردگار عالم قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ الضحیٰ کی پارہ نمبر 30 کی آیت مقدسہ ہے. اب بتائیں اللہ کی نعمت پا کر جب بندہ خوش ہوتا ہے نا تو اس پر اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، اس پر اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے. کیوں کہ اس نے اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خالق سمجھ کر اس کی حمد و ثنا اور حمد و توصیف اور اس کی کبریائی بیان کیا ہے. اور وہ رب اس لیے خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو نا میرے بندے جو ہے میرے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے اور مجھ سے وہ راضی ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے اور میرا تعریف بیان کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے. میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے کے اور نعمتوں میں اضافہ کرتا. تو ہم بھی آپ بھی کوشش کریں نا کہ اللہ کی نعمت پا کر ہمیشہ اس کی شکریہ ادا کریں. اور یہ شادی کی محفل ہے، نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت. علماء سے آپ سنتے آ رہے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے تب تک سنیں گے. نبی کی حدیث آپ سنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دنیا میں بھی خیر و برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں انشاءاللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا.
تو چاہتے ہیں کہ بہتر بدلہ ملے، اور ہر ایک شخص کے دل میں چاہت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہم تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ بیٹھیں، دھیان لگا کر سنیں۔ پہلی بات دیکھیں کہ شادی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے، تمام صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تمام بزرگان دین علیہم الرضوان کا یہ طریقہ ہے، معمول ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور سب سے پہلے یہ نکاح حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ، کیونکہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے تخلیق فرمائی، اور آپ کے جسم میں نبی پاک علیہ السلام روح ڈالنے کے بعد نبی کے نور کو داخل کیا گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا؟ جنت۔ لیکن جنت میں ہر چیز موجود، ہم آپ تو تمنا کرتے ہیں نا کہ جنت میں مولا ہم سب لوگ کا ٹھکانہ جنت عطا فرما، دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ ہی جنت عطا فرما دیا۔ اور جنت میں رب تبارک و تعالیٰ ذکر فرمایا، اے آدم اب تم آرام سے زندگی گزارو، ہر چیز کے باوجود۔ اب اس پہ اہمیت یہ دیکھیں نا کہ ایک انسان کو عورت کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، ساتھی کی، ہم سفر کی کتنی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جنت میں ہر چیز موجود ہے، وہاں طرح طرح کے پھل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود دل نہیں، طبیعت نہیں لگ رہی ہے۔ رب کریم رؤوف الرحیم کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، مولا کریم کوئی ایسی شے پیدا کر دے، مہیا کر دے، تاکہ میں اس سے اپنا دل کی بات سنا سکوں۔ ہم سفر ہو، ساتھی ہو، اکیلے طبیعت نہیں لگتی۔ رب نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے بائیں پسلی سے، کون سی پسلی؟ بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو لیا۔ اب غور کرنے کے مقام نا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو کس کے لیے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ لیکن اب یہاں حکمت کی بات ہے، یہ بڑا خوش ہوئے، سجدہ ریز ہو گئے، مولا تیرا شکر ہے۔ لیکن اب ایک خاتون کو دیکھ کر، اجنبی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ میرے لیے ہی تو رب نے پیدا کیا حضرت حوا کو۔ اب اس کی طرف آپ بڑھنا چاہیں، ہاتھی پہ غیب سے آواز آئی، اے آدم خبردار ابھی اس کے طرف نہ بڑھ، وہ تمہارے لیے ابھی جائز نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مولا میرے لیے تو نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور اب کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا جب تک تمہارے اور حوا کے درمیان نکاح نہ ہو جائے، ایجاب و قبول نہ ہو جائے،
میرے عزیزوں نکاح اصل ایجاب و قبول کا نام ہے۔ فرشتے ملائکہ آئے اور حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان نکاح خوانی ہوئی۔ اب تو بڑے خوش ہو گئے کہ اب تو میرے لیے یہ حلال ہو گیا، اب تو کوئی روک نہ ہے نا۔ پھر آپ علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا چاہے۔ عاطف غیب سے آواز آئی، اے آدم ابھی بھی ٹھہر جا، رک جا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس آواز کو سننے کے بعد آپ رک گئے، کیونکہ حکم خدا رب کی طرف سے آواز آئی، جب تک تم اپنے بیوی حضرت حوا کو مہر کی رقم ادا نہ کر دیتے ہو تب تک اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب مت جانا۔ رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے مولا کریم، جنت میں سارے چیز تو تیرا ہی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیا نظر کروں، کیا ادا کروں، کیا پیش کروں۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آواز آئی، اے آدم تیرے لیے، صرف تیرے لیے، جس کے صدقے میں میں نے تجھے پیدا کیا، اس نبی پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ درود پاک کی برکت کتنی ہے، فضیلت کتنی ہے، لیکن یہ درود پاک کن کے لیے تھے؟ صرف حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ نہ سمجھے ہم آپ کے بس اب نکاح تو ہو گئے، درود پاک پڑھ لیں گے تو کیا فری ہو گئے؟ نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، اب ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں، آپ نے غیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں درود پاک آپ پڑھے، پھر آپ نے زندگی گزارنا شروع کر دیے۔ تو حضرات محترم بھائی، مائک والے آواز تو کم ہو گئے، کیا بات ہے بھائی؟ ٹھنڈی لگ گئی ہو مائک کے ہو، ٹھنڈی کا موسم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل جو ہے نا نکاح کے ایجاب و قبول، اس کے بعد مہر کی رقم۔ اب مہر کے آپ سنیں کہ کتنے قسمیں ہیں۔ مہر کی جو آج لوگ اس جو ہے نا رسم سمجھ لیے، مہر کی رقم کو رسم سمجھ لیے، دینا تھوڑی، مرنے کے بعد کان میں کہہ دیں گے۔ بتائیں نا اے میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یاد رکھیں بڑی پکڑ ہے۔ مہر کے 3 قسمیں ہیں۔